Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, your friend GM is here to share more about English literature. لیکن میں نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ تھا لٹریری جو ٹرمز ہیں، جو ادبی اصطلاحات ہیں، ان کو اردو میں پیش کرنا. تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایکٹ پہ بات کر چکا ہوں، ایستھیٹسزم پہ بات ہو چکی ہے اور ایبسرڈزم پہ بات ہو چکی ہے. آج ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے، تو نیکسٹ ہمارا الفابیٹیکل آرڈر میں لٹریری ٹرمز ہے، ادبی اصطلاح ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے ایلینیشن. اس کا اردو ترجمہ جو بنتا ہے وہ ہے بیگانگی، بیگانہ پن. تو بیگانگی کی اصطلاح بہت سے علوم میں مستعمل ہے. سماجی اور معاشی نظریات، فلسفے اور نفسیات میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. علاوہ ازیں عام سیاق و سباق میں بھی اسے بلا لحاظ برتا جاتا ہے. اس بجا و بے تکرار سے اس کے معنی بہت بکھر گئے. اب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ بیگانہ ہے، وہ بیگانگی کا شکار ہو گیا ہے. تو اس قسم کی اصطلاح جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے. بہت پہلے روسوں نے بھی انسان میں بیگانگی کے جراثیم دیکھے تھے. روسوں کے خیال میں انسان اپنی اصل فطرت سے تعلق کھو بیٹھا ہے، لیکن اس کیفیت کا مدلل بیان ہیگل اور مارکس کی تحریروں میں ملتا ہے. مارکس کا کہنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیداوار اور تقسیم، جسمانی اور دماغی محنت، مزدور یا کارکن اور سرمایہ داران کے مابین پیدا ہونے والے ناگزیر جو دوریاں ہیں، آدمی کو بیگانگی کی طرف لے جاتی ہیں. انہوں نے تو یہ جو سماجی اور معاشی توافق ہے اس پہ جو ہے وہ بات کی ہے. جس بیگانگی سے ہم جدید ادب میں دوچار ہیں، جس سے ہمارا آمنا سامنا ہے، اس کی جڑیں انسانی نفسیات میں پیوست ہیں. آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کا عمیق ترین جذبات اور ضروریات سے کوئی ربط باقی نہیں رہا، کوئی رابطہ باقی نہیں رہا، اور اس معاشرے پر اثر انداز ہونے والے اقدار اپنانے کے رہنما اصول کہیں سے بھی نہیں ملتے. کوئی سرگرمی ایسی نظر نہیں آتی جو صحیح معنی میں تسکین پہنچا سکے. معاشرے کے دو مقاصد اور معیار جنہیں بیشتر افراد پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اسے بالکل انجانے معلوم ہوتے ہیں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ جس طرح بیگانگی مغربی معاشروں میں راہ پا چکی ہے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہمارے ادب میں اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا. چلے ایک تو بات جو درست ہے اس کے اندر کہ دیہات اور قصبات کی حد تک تو یہ بات درست ہو، لیکن بڑے شہروں میں بسنے والوں کے لیے بیگانگی اور لا تعلقی رفتہ رفتہ حقیقت بنتی جا رہی ہے. فکشن اور شاعری میں بیگانگی کی ترجمانی کو اب صرف فیشن قرار نہیں دیا جا سکتا. تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہمارا دوسرے کے ساتھ جو تعلق وہ بالکل بھی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہم انجان اور سٹرینجر ہیں. یعنی ہمارا دوسرے کے ساتھ تعلق ان، حالانکہ ہم سارے جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، انسان ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کے احساس و جذبات کو بھی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں. تو لیکن بیگانگی جو ہے نا وہ ہم پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ قبضہ پاتے جا رہی ہے. تو یہ ہمیں ہمارے ادب کے اندر بھی نظر آئے گا. تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے. صرف یہ آپ کو جو مغربی ادب ہے اس میں جو ہے نا تو واضح طور پہ نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ موجود ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسکالر آگے آئیں اور ہمارا جو پنجابی ادب ہے، ہمارا اردو ادب ہے، فارسی ادب ہے، عربی ادب ہے، اس میں بھی آپ کو اس کے واضح اشارے ملیں گے. تھینک یو سو مچ ٹو لسن دا ویڈیو. اللہ حافظ.